السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عمدہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ عبادت کے لیے بھی بہت ہی عمدہ ایام، ماہ اور دن، راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ دنوں میں دیکھ لیجئے جمعہ کا دن، راتوں میں دیکھ لیجئے یہ سردی کی راتیں اور جو راتیں جن کا ذکر کیا ہے، شب برات، شب قدر، رمضان کی راتیں، ہے نا۔ اور مہینوں میں بہت سے مہینے ہیں۔ ماہ مبارک کو اس پر برتری ہے، ماہ مبارک کو اس پر فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین۔ اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ کسی نے فرمایا، کسی عارف نے، کہ رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے۔ کاشتکار حضرات جانتے ہیں بونی کرنا، کھیت کی جتائی کرنا، کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ، اس میں کھاد، پانی اور چارہ وغیرہ ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک ایام، مبارک مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا، جتنے بھی انسان ہیں سب کو موت کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ اگر ہماری موت ابھی آ گئی تو قبر میں سوال جواب کر کے پھر فرشتے لٹا دیں گے، اگر صحیح سوال جواب رہے، دنیا کی زندگی اچھی سی گزری تو، ورنہ خطرناک معاملہ ہوگا۔ پھر قیامت تک بندہ سوتا رہے گا، لیکن قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ابھی قیامت کی علامات، بہت سی علامات قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، پوری مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اب ہم سب کو سمجھنا چاہیے قیامت کب آئی۔ اور اس قیامت کا صحیح علم ہم نے کتابوں میں پڑھا، کسی کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ البتہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، وہ نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں اور لوگ اس کو بتلا دیتے ہیں، ہے نا۔ موٹی موٹی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے۔ کیا ہے موٹی نشانی؟ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے۔ اب بتائیے اس وقت کون سا دور چل رہا ہے، کون سا وقت چل رہا ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں مجھ سے آج گناہ نہیں ہوا، یا گناہ مجھ سے آج اتنے ہوئے؟ ابھی میں محاسبہ کروں تو گناہ کے اوپر بڑھ جائیں گے۔ میں اپنا حل بتا رہا ہوں، آپ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، ہے نا۔ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے۔ موٹی سی نشانی، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے۔ تم نے کچھ نہیں کیا، بیچارہ ڈوکرا بیٹھے بیٹھے سنتا رہتا ہے، میری اولاد کیا بول رہی ہے مجھ سے، تم نے کچھ نہیں، تم چپ رہا کرو، بیچ میں مت بولا کرو۔ وہ سڑی، خیر میں ان کو بھی برا نہیں کہتا، لیکن وہ آئی ہیں 2 دن سے، اور اس ماں نے، اس باپ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو پیدا کیا، اپنے کلیجے سے اس کو سینچا، اپنے کلیجے سے اس کو بڑا کیا۔ اس ماں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو چپ بیٹھا کر۔ اللہ والدین کی عمر میں طویل، سب کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہماری والدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس ہے اس کا کہ نہیں،
اتنی ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، اساتذہ کو فون لگاتے ہیں، ساتھیوں سے کہتے ہیں دعا کرنا، والدہ ہوتی تو ان کے قدم پکڑ لیتے اور کہہ دیتے والدہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ دکھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں۔ اور ہمارا یقین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ والدہ کی دعا خالی نہیں ہوتی بیٹے کے لیے۔ بہرحال ہمیں قبر پر جا کر مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قبر پر جا کر، مطلب ان کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، ان سے مانگنا نہیں چاہیے، ان سے درخواست کر سکتے ہیں۔ ہاں دوستو ماں باپ، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے۔ یہ والدین کا ٹاپک یا والدین کا مسئلہ بہت لمبا ہے، میں کیا کہوں۔ میرے گھر کے ارد گرد میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، والد صاحب سے کبھی کچھ بول دیتے ہیں، اپنی والدہ سے کبھی کچھ بول دیتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کڑتا رہتا ہوں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ امانت میں خیانت ہونے لگے گی، یہ تو عام بات ہے، یہ تو اتنی عام ہو گئی کہ امانت کو امانت سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ کسی نے کچھ دیا اور ختم کر دیا اس کو، گانے بجانے اور ناچ رنگ کی زیادتی ہونے لگے گی۔ معلوم ہے گانے بجانے کوئی بچ نہیں سکتا، گانے بجانے عام ہو رہے ہیں۔ یہ علامت قیامت ہے۔ پچھلے لوگ اگلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے، ہاں ابھی جو آنے والے لوگ ہیں وہ برا کہیں گے، ہمارے اکابرین کو برا کہیں گے۔ بے علم اور کم عمل لوگ پیشوا بن جائیں گے۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جو پیشے والا ہے اس کو کچھ پتہ ستا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو بنا دیا فلاں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ یہ قیامت کی علامات ہیں۔ بے علم لوگ کم عمل اور کم علم لوگوں کو پیشوا بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری قیامت ہماری موت پر واقع ہو جائے گی۔ اللہ ان سب چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی خدمت، دنیا میں زیادہ گناہ سے بچنے کی توفیق، امانت میں خیانت نہ کرنے، گانے بجانے سے بچنے، اور کم درجے کے لوگوں کو بڑا بنانے، بے علم لوگوں کو باعلم لوگوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے سے ہمیں اللہ پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنے دل کو درود شریف کے ذریعے مزین کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔